الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 27 سورۃ النجم، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں آیت نمبر 5 سے لے کر 18 تک ہم نے پڑھ لیا تھا اور اس میں علماء کی ایک رائے کو ڈسکس کیا تھا۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ اگلا رکوع شروع کریں گے، لیکن ایز آئی ٹولڈ یو کہ ہم علماء کی دوسری رائے کے بارے میں بھی پڑھ لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کے سامنے دوبارہ سے آیت نمبر 5 سے لے کر 18 تک کی جو تلاوت ہے وہ کی جائے گی اور ان سے مراد بھی آپ کو بیان کی جائے گی۔ تو علمہ شدید القوا، یہاں پر کہتے ہیں کہ علمہ ہا ضمیر کا جو فاعل ہے، علماء کا دوسرا گروپ یعنی گروپ بی، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ جیسے کہ گزشتہ لیکچر میں اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں سنا تو اس کو لازمی سن لیجئے گا، دین اس لیکچر کی طرف آئیے گا تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ تو علماء کا دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ علمہ ہا ضمیر، اس کا فاعل اللہ تبارک و تعالی ہے۔ شدید القوا اردو مرہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی جو زبردست قوتوں والا اور دانا ہے، اس نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم کی تعلیم دی، جس طرح سورۃ الرحمن میں مذکور بھی ہے الرحمن علم القرآن۔ وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الرحمن میں خود فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا۔ تو یہاں پر بھی علمہ ہا ضمیر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کا مرجع اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات ہے۔ دوسری طرف یہ بات بیان کرتے ہیں کہ فاستویٰ یعنی قصد فرمایا، اس کا فاعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصد فرمایا جبکہ آپ سفر معراج میں افق اعلیٰ پر تشریف فرما ہوئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرحدوں کو پار کرتے ہوئے کون و مکان میں چلے گئے اور آپ رب العالمین کی قربت سے فیض یاب ہوئے۔ علماء تفسیر کہتے ہیں کہ یہاں پر ابتدا میں ہی ہا ضمیر کا مرجع رب العالمین کی ذات ہے، گویا اس کے بعد رب العالمین کی صفات کا ذکر ہوا، اور پھر وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، ہوا ضمیر کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افق الاعلیٰ پر گئے، اور پھر ثم دنا فتدلی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب گئے معراج کے موقع پر، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اور وہ اتنا قریب ہوئے کہ 2 کمانوں بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، یعنی رب العالمین کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہوئی، اور اتنا قریب فتد اللہ کے معنی انہوں نے کہا سجدہ ریز ہو جانا، یعنی اتنا قریب ہو گئے کہ دونوں کمانیں گو کہ اتنا قریب ہوتی ہیں جب انہیں ملایا جائے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے، اور اس حالت قرب میں اللہ کے بندے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پروردگار کو سجدہ کیا، اور پھر اس وقت رب العالمین نے اپنے محبوب پر وحی نازل فرمائی، ٹھیک ہے، اور اسی وحی کا ذکر یہاں پر کیا جاتا ہے کہ یہ وہ وحی تھی جو نمازیں ان کو عطا کی گئیں، ٹھیک ہے، اور نمازوں کو فرض کیا گیا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، تو پھر دل نے نہ جھٹلایا جو آنکھوں نے دیکھا، یعنی رب العالمین نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا تو پھر اس دیدار والی کیفیت میں ان کا دل اس بات کا شاہد تھا کہ وہ جو دیدار کر رہے ہیں وہ برحق ہے، تو وہ ان باتوں کو نسبت دیتے ہیں رب العالمین کی ذات کی طرف، کیونکہ کفار کا اول تو ایک اعتراض تھا کہ جو کلام آپ پڑھ کر سناتے ہیں وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو خود گھڑ کر لاتے ہیں، انہیں کوئی اور آ کر پڑھ کر سناتا ہے، کوئی اور آ کر پڑھاتا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں اس کی تردید اسی طرح سے ممکن تھی، اسی طرح سے ہونی چاہیے تھی کہ فرمایا جائے کہ یہ کلام نہ تو انہوں نے خود گڑھا ہے، نہ کسی نے انہیں سکھایا، بلکہ خالق کائنات نے انہیں یہ کلام کی تعلیم دی ہے، جو خالق کائنات بڑی قوتوں والا اور بڑا حکیم اور دانا ہے، ٹھیک ہے۔ اول یہ کہ گزشتہ رکوع میں نے ایک بات کہی تھی کہ ان آیات کی تفسیر میں کوئی حدیث مرفوع متعین نہیں کرتی ان آیات کی تفسیر کو کہ اس کو حضرت جبرائیل کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے یا رب العالمین کے ساتھ۔ اور ایک اور بات، یہاں پر جو ضمائر کے اندر انتشار، یعنی جو ضمائر ہیں
وہی سمجھ نہیں، ہم ان کو تعین نہیں کر سکتے کہ ان ضمائر کا تعلق کس سے ہے، اس لیے نہ ہم گروپ اے کو جھٹلا سکتے ہیں اور نہ گروپ بی کو، بلکہ ہم ان دونوں کی تائید میں ان دونوں کے معاملات کو جو انہوں نے ہمارے سامنے رکھے، امت کے سامنے علماء نے، ہم علم نافع حاصل کرنے کی حیثیت سے سنیں اور سمجھیں گے. ٹھیک ہے. تو ذہن میں پریشانی تو ظاہر سی بات ہے ذرا سی پیدا ہوتی ہے کہ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو حضرت جبرائیل امین سے ہم نے تمام ضمائر کو ریلیٹ کیا تھا اور پڑھا تھا، اور اب دوسرے موقف کے مطابق یہ ضمائر بعض اوقات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا مرجع ہوتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. ٹھیک ہے. تو یہ معنی جو ہے وہ قرآن کریم کی فصاحت بھی ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں کہ اس قدر فصیح کتاب ہے کہ انسان اپنی عقل، اپنے فہم اور فراست سے اس کتاب کا احاطہ نہیں کر سکتا بعض معاملات میں. ٹھیک ہے. اور اگین آپ کو کہوں گی کہ جو احکامات سے تعلق رکھتی ہیں آیات، ان کو کھولنے کا، ان کو کھول کے امت کے سامنے بیان کرنے کا علماء کو پورا حق ہے، اور حکم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہی ہے. لیکن جو کھل کر بیان ہی نہیں ہے، رب العالمین نے اپنی حکمت اور مشیت کے مطابق جتنا بیان کیا، ان کو بلا وجہ کریدنا یا ان کے بارے میں کوئی حکم لگانا، یہ بھی امت کو سوٹ نہیں کرتا، اور نہ اس کے بارے میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ایسا کرو. ٹھیک ہے. تو احادیث صحیحہ جو ہے نا، وہ واقعہ معراج جو بیان کرتی ہیں، اس سے یہ تائید ہوتی ہے کہ جو علماء ان آیات کی تفسیر بیان کر رہے ہیں نا، وہ بھی برحق ہے. اب ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جی گروپ اے کے پاس تو یہ دلیل تھی کہ سورہ کا نزول پہلے ہوا، یعنی مکی سورہ ہے، 5 یا 6 نبوی میں نازل ہوئی اور معراج کا موقع بعد میں آیا، تو پھر یہ کیسے واقعہ معراج سے ریلیٹ کر سکتی ہے؟ تو اس کا جواب گروپ بی کے پاس یہ ہے کہ بھئی آپ نے یہ کیسے طے کر لیا کہ یہ 5 اور 6 نبوی کا ہی دور تھا؟ یعنی کہ وہ جو واقعہ ہے صحیح حدیث میں ثابت کہ یہ وہ دور تھا کہ جب اللہ کے نبی نے کھل کر قرآن کی تلاوت کی اور ان کے صحابہ نے. تو اس سے علماء یہ اخذ کرتے ہیں سیرت کی کتابوں سے کہ یہ وہ دور تھا جب ہجرت حبشہ ہو چکی تھی. اب جب کلام الہی کی تلاوت کی گئی تو کفار سجدہ ریز ہو گئے، اور لوگوں میں افواہم ہو گئی کہ مکہ کے تمام مشرکین نے اسلام قبول کر لی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے شان نزول پڑھا تھا نا، اس سے ہی ریلیٹ کریں تو تب بھی میں نے ایک بات کہی تھی کہ اس واقعے سے یہ متعین نہیں کیا جا سکتا کہ حقیقی طور پر اسی وقت سے تعلق ہے اس پورے معاملے کا، یعنی 5 یا 6 نبوی سے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں عین ممکن ہے کہ یہ اس کے بعد کا دور ہو، عین ممکن ہے کہ معراج کے بعد کا دور ہو کہ جب سورہ کی تلاوت کی گئی اور مشرکین پر ایسی رکت طاری ہوئی کہ وہ سجدے کے بل گر گئے. تو اس کو سیرت کی کتابوں میں بتایا گیا، ریلیٹ کیا گیا کہ یہ وہ دور تھا، لیکن اس پہ کلیئر ایویڈنس ہمیں نہیں ملتی، احادیث میں نہیں ملتی. اس لیے وہ اپنے اس موقف کو پیش کرتے ہیں کہ اس سے مراد، ان آیات میں جو مراد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اور واقعہ معراج ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی بھی تائید میں ہمیں مفصل احادیث ملتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ان احادیث کو یہاں پر مینشن کرنے کا کہنے کے وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، لیکن اتنا کہوں گی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، جلد اول صفحہ 1. اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ ایک لمبی حدیث ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں، آگے چل کے ذکر آتا ہے جو ان آیات کی تائید میں ہے، اس سے ریلیٹ کرتا ہے، اس لیے بتاؤں گی کہ آپ فرماتے ہیں پھر مجھے جبرائیل 7ویں آسمان پر لے کے، مجھے اور جبرائیل کو 7ویں آسمان پر لے جایا گیا. جبرائیل نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا، آواز آئی کون ہے؟ کہا میں جبرائیل ہوں. پوچھا ساتھ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل نے کہا ہاں. پھر دروازہ کھلا، میں دیکھتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے تشریف فرمائے. بیت المعمور وہ مقدس مقام ہے جہاں ہر روز فرشتے 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، لیکن دوبارہ انہیں یہ سعادت کبھی نصیب نہیں ہوتی. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. ٹھیک ہے. اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے مانند اور پھل مٹکوں کے برابر ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر جب ڈانپ لیا اس سدرہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جس نے ڈانپ لیا، تو وہ اتنا خوبصورت ہو گیا کہ مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے حسن و جمال کو بیان نہیں کر سکتا. اب یہ دیکھیں ان احادیث میں بھی
یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جو چیز اللہ نے قرآن میں واضح نہیں کی وہ احادیث میں بھی اسی طرح سے مضمر ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمائی جو میری طرف وہی فرمائی، اور مجھ پر دن رات میں 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ اور پھر وہی جو ہم سب کو علم ہے کہ آپ نمازوں کا تحفہ لے کر واپس آتے ہو تو جناب موسیٰ ان سے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یہ 50 نمازیں ان میں تخفیف کر دی جائے، اور پھر آپ چکر لگاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ آخری چکر میں آپ کی 5 نمازیں رہ جاتی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو پھر فرماتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس میں بھی تخفیف کی عرض کر دیجیے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں کئی بار اپنے رب کے حضور میں حاضر ہوں، اب مجھے شرم آتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اب میں گیا تو اب یہ 5 نمازیں بھی کٹ گئی، تو پھر تحفے کا کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ والی ساری باتیں تو ہم نے پڑھ لی تھی، اس لیے میں نے مختصر کر دی ہیں کہ یہ بہت مشہور ہے۔ تو اگر اس حدیث میں اہم پوائنٹس کو ہم غور کریں، پھر اللہ نے وہی فرمائی میری طرف جو وہی فرمائی، اور پھر اس کے بعد ذکر ہوتا ہے کہ مجھ پر 5 نمازیں فرض کی گئیں، تو کہتے ہیں اب ان الفاظ کو جو صحیح مسلم کی حدیث ہے جلد اول میں صفحہ نمبر 91 پہ، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان احادیث کی ورڈنگ کو ریلیٹ کریں سورۃ النجم سے تو کیا نہیں کیا جا سکتا؟ بالکل کیا جا سکتا ہے۔ تو ان کے پاس دلیل یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری حدیث جو ہے وہ بھی مسلم شریف کی صفحہ نمبر 93 پہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں ابراہیم کے پاس سے گزرا، آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا اے نبی صالح مرحبا، اے فرزند خوش آمدید۔ میرے پوچھنے پر جبرائیل نے بتایا یہ ابراہیم ہے۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے ابن حزم نے خبر دی کہ ابن عباس کہا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے مجھے اوپر لے جایا گیا، یہاں تک کہ میں اس مقام تک پہنچ گیا جہاں سے مجھے اقلام تقدیر کے چلنے کی آواز آتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ابن حزم اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر 50 نمازیں فرض کی۔ اور پھر اس کے بعد وہی واقعہ کہ جب میں لوٹا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو آپ نے مجھ سے پوچھا، اور اس کے بعد وہ نمازوں میں تخفیف ہوتی گئی، یہاں تک کہ وہ حدیث آگے سے ویسے ہی بالکل اختتام ہوتا ہے جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ تو اب ذرا غور کریں ان احادیث پر، تو دل اس کی بھی تائید کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی مانتا ہے کہ واقعی حقیقتاً اگر ان احادیث میں اس واقعے کا ذکر ہے جس کی مماثلت سورۃ النجم کی آیات سے، تو پھر ہم بھی کوئی ایک حکم نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر رب العالمین نے اس میں کچھ پوشیدہ رکھا اپنی مصلحت اور اپنی قدرت کے باعث، تو یقیناً ہمیں بھی اس میں کوئی ٹیڑھا پن تلاش کرنے کی جرت نہیں ہونی چاہیے، یا اس کو بار بار کریدنے کی، یعنی جو حکم ہمیں اخذ کرنا ہے، جو بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے، جو ہمیں دنیاوی اور اخروی انجام سے فائدے کے اعتبار سے ہمارے لیے مفید ہے، ہم نے وہ قرآن سے لینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، یہاں تک ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ابن مسعود نے بھی اس پر فرمایا۔ بہت سے صحابہ ہیں، حضرت ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سمیت دیگر بہت سے صحابہ ہیں جن سے راویان نے احادیث لی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بہت سی ایسی احادیث ہیں جس میں ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر کیا۔ اب یہ دیدار کس نوعیت کا تھا، اس میں بھی بے حد اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سمیت اگر ہم ایک اور بات کریں، اور وہ آپ نے ذرا دل و دماغ کی کھڑکیاں کھول کے سننی ہے، بہرحال اس کو واقع معراج سے جوڑنا، اس پر بھی علماء کی مزید زیادہ اتنا اختلاف نہیں ہوتا جتنا اس بات پر ہوتا ہے۔ مزید اختلاف پر اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب رسول اللہ ملے تو کیا دیدار ہوا یا نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایات ملتی ہیں جو کہ صحیح روایات ہیں کہ شب معراج میں دیدار الہی نصیب نہیں ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کو، لیکن ابن عباس، دیگر صحابہ تابعین اور ان کے جو ساتھی تھے، ان کی رائے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب معراج میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دولت دیدار سے مشرف فرمایا تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی ان کے بھی اپنے مزید دلائل ہیں۔ دونوں احادیث کو میں نے ضمنی طور پہ یہاں پر ذکر کر دیا ہے، ٹھیک ہے، سرسری طور پر، یعنی ان احادیث میں جائیں، ڈبیٹ میں جائیں تو بہت آگے تک جاتی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ثقہ راویان میں سے ایک ہے۔ آپ کی تفسیر ابن عباس
ابتدائی لکھی گئی تفاسیر میں سے ایک ہے۔ حضرت کعب، تفسیر ابی بن کعب جو ہے وہ، اور ابن عباس کے ابتدائی تفاسیر ہیں جو کہ اوائل میں ہی مرتب پائی تھیں۔ ان کے سکہ ہونے پر بھی کوئی شک نہیں ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان سمیت دیگر صحابہ جو تائید میں، دیدار الہی کی تائید میں کہتے ہیں، ان کے سکہ ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تمام ہستیاں ہمارے لیے معتبر ہیں۔ میں اگر اپنی بات کروں تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایات مروی ہمارے سامنے آتی ہیں کہ دیدار الہی نہیں ہوا تھا ان کے موقف کے مطابق، تو آپ بھی سکہ راویان میں سے ایک ہیں۔ اور حضرت ابن عباس آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، ابتدائی تفاسیر میں ایک اہم تفسیر آپ کی لکھی ہوئی ہے، اور آپ اہم راویان میں سے ہیں، سکہ راویان میں سے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ بھی عادل ہیں، آپ بھی جھوٹ نہیں بول سکتے، اور آپ کی طرف بھی جھوٹ کی نسبت کرنا محال ہے، اور آپ سے ریلیونٹ احادیث ملتی ہیں آپ کی روایت کردہ کہ جس میں ذکر ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا تھا۔ ناقص علم کے مطابق یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دونوں طرف دلائل ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سورہ کے ابتدائی نزول کو واقع معراج کی طرف ریلیٹ کرنے پر بھی دلائل ہیں، اور حضرت جبرائیل امین کی طرف ریلیٹ کرنے پر بھی دلائل ہیں۔ بالکل اسی طرح سے دیدار الہی پر بھی ہمیں احادیث ملتی ہیں، اور دیدار الہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں ہوا، یعنی بالکل بغیر کسی پردے کے، اس پر بھی دلائل ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں کسی ایک کو جھٹلانا نہیں ہے، بلکہ ابتدا پہ میں نے ایک اصول آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ہم نے علم نافع کے اصول کی نیت سے ان تفاسیر کو پڑھنا ہے۔ تو بہرحال اس میں مزید بہت ڈیٹیل کی گنجائش نکلتی ہے، لیکن یہاں تک ہی اس بحث کو رکھوں گی میں، اور خلاصہ آپ کے سامنے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ عز و جل جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 19، اس سے جو نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، اس میں نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں ان حدیث کو بھی آپ کے سامنے سلائیڈ میں مینشن کرتی اور ان پر بھی بحث کرتی، بہرحال وہ ہماری تفسیر کا موضوع نہیں تھا۔ اس لیے اگر آپ کو اس لیکچر سے یا گزشتہ لیکچر سے ریلیونٹ کسی بھی قسم کی کنفیوژن ہو تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو وہ بھی جو ٹیکسٹ ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ سینڈ کرنے کی کوشش کروں گی اللہ کے حکم سے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔